ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے، روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کے آ گئے۔ جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے۔ یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے۔ نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے۔ بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں۔ کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا، ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے۔ بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا۔ ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے۔ عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی، لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے۔ کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں؟ نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے۔ اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے؟ وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمانوں قیدیوں کو بھی آزاد کیا۔ جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے۔ حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے۔ آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق، ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو۔ جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دیں، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دیں چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے۔ میرے عزیزوں صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے۔ صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں، جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔